مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج میرا مضمون ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری پر کلام کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، چھوٹی سی دعا کریں گے، اس مضمون کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں گے۔ قدوس مہربان رب الفاج، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، حکمت، عقل اور دانائی دینے کے لیے کہ خداوند خدا، موقع دینے کے لیے کہ خداوند خدا، میں اس مضمون کو خداوند خدا شکر گزاری کو بیان کرنے والی ہو سکوں، خداوند تیرے کلام کو بیان کرنے والی ہو سکوں۔ لفظوں کی ترتیب عطا کرنا، میری زندگی میں حکمت، عقل اور دانائی سے مجھے معمور کرنا کہ خداوند میں تیرے کلام کو اچھی طرح سے خداوند بیان کر سکوں اور شکر گزاری کے مضمون کو خداوند خدا با ترتیب خداوند بیان کرنے والی ہو سکوں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیے سب سے پہلے زبور 50 اس کی 14 آیت۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ خداوند کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، سب سے پہلے ہمیں شکر گزاری کی قربانی گزرانی ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ آپ نکالیے زبور 30، جس میں 11ویں اور 12ویں آیت کو ہم بیان کریں گے۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ میں بدل دیا، تو نے میرے ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، شکر گزاری کیا ہے؟ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ حادثوں کی دنیا ہے، حادثوں کی دنیا کہلاتی ہے، جہاں آئے دن حادثات ہوتے ہیں، مگر ہم آج بھی ہر حادثے سے محفوظ ہیں اور زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ آج تک ہم قائم ہیں۔ تو یہ ہمارے خداوند کا فضل ہے۔ اس بات کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی شکر گزاری کرنی ہے کہ آج بھی ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں اور آج بھی ہم قائم اور دائم ہیں۔ یہ ہمارے خداوند کا ہم پر فضل ہے۔ اس زبور میں، زبور 30 میں داؤد نہ صرف خود شکر گزاری کر رہا ہے، بلکہ زبور 30 کی 4 اور 5 آیت دیکھیں گے۔ خداوند کی ستائش کرو، اے اس کے مقدسوں، اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا ہے۔ رات کو شدید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ اس میں داؤد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ خود تو شکر گزاری سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، اس کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، وہ شادمان ہے، اسی لیے وہ خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے، کیونکہ خداوند نے اس کی زندگی میں بہت سے کام کیے ہیں، اس کو ہر پریشانی، ہر مشکل سے اس کو رہائی بخشی ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں بھی مائل کر رہا ہے اس بات کے لیے کہ خداوند کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ ہمارے خداوند کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا، وہ ہمیشہ ہم پر کرم کرتا ہے، کرم کی نگاہ ہمیشہ ہم پر بنائے رکھتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے، وہ ہم پر کرم کرتا ہے تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ تو نے میرے ماتم کو ناچ میں بدل دیا۔ بے شک خدا حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری بات، خدا حالات کیوں بدلتا ہے؟ تاکہ، یہاں 12ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ میری روح تیری مدح سراہی کرے۔ خدا حالات اس لیے بدلتا ہے، خدا برکت اس لیے دیتا ہے، خدا معجزہ اس لیے کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، خدا ماتموں کو ناچ میں اس لیے بدل دیتا ہے تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔
تو جس کی زندگی میں حادثہ بدلے، جس کی زندگی میں حالات بدلیں، جس کی زندگی میں معجزہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا شکر، اے میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا، یعنی کہ ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں ہمیشہ خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ بے شک میرے عزیزو، چاہے ہماری زندگی میں جتنے بھی دکھ ہیں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، لیکن ہمیں اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ ہر حالت میں ہمیں سنبھالتا ہے۔ اس لیے خداوند تسلیکیوں کی کتاب میں کہتے ہیں، تسلیکیوں کی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ تو بے شک ہمارے خداوند کی یہی مرضی ہے کہ ہم ہر ایک بات میں، ہر ایک حالات میں ہم شکر گزاری کریں۔ جو شخص بھی خدا کے پاس آیا، خدا نے اسے شفا دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، کیونکہ وہ ماتم کو ناچ میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہم دکھ ہوں، پریشانی میں ہوں، اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو وہ سوگ منا رہا ہوتا ہے، وہ ماتم کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا خداوند ماتم کو ناچ میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہمارا خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب ہے احسان ماننا، مہربانی کو تسلیم کرنا۔ جو خداوند نے ہم پر احسان کیا، خداوند نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ یہ خداوند کی مہربانی اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، تاکہ ہم سب اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمیشہ کی زندگی کیسے آتی ہے؟ شکر گزاری کرنے سے۔ شکر گزاری کریں گے، ہم تسلیم کریں گے، ہم اسے قبول کریں گے اپنی زندگیوں میں، تب ہی ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ یہ شکر گزاری کی قربانی وہ قربانی ہے جو خدا کو پسند ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کا خدا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں خداوند کی مرضی شامل ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ اس کی شکر گزاری کریں۔ سو میرے عزیزو، خدا جب بھی ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ میری زندگی میں بھی خداوند نے بہت سارے معجزات کیے، میرے رستوں کو ہموار کیا، زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آئیں، بہت ساری تکلیفیں آئیں، لیکن خداوند نے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں میرا ساتھ دیا، مجھے ہر مشکل سے نکالا، ہر پریشانی سے نکالا، اور خداوند نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آج خداوند کی شکر گزاری کروں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے لوکا 17 باب 11ویں آیت سے 19ویں آیت۔ 10 کوڑیوں کی آپ سب نے کہانی سنی ہوگی، میں اسے پڑھوں گی نہیں، آپ اسے پڑھ لیجئے گا۔ لوکا 17 باب 11 آیت سے 19ویں آیت تک 10 کوڑیوں کی کہانی ہے، جس میں سے خداوند یسوع مسیح 10 کوڑیوں کو کہتا ہے کہ تو اپنے کاہنوں کے پاس جا، تو وہ سب جاتے ہیں اور سب رستے میں ہی شفا پا جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کوڑی خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس آیا اور یسوع کے پیروں پر گر کر اس کی شکر گزاری کرنے لگا، اور یہ حقیقی شکر گزاری ہے۔ جب خدا زندگی میں معجزہ کرے، خدا ہمیں شفا دے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیں یسوع مسیح کے قدموں میں گر جانا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں کیا کام کیا۔ تو یسوع نے اس سے سوال کیا، یسوع نے کیا 9 لوگ شفا نہیں پائے؟ کیا ان کی زندگی نہیں بدلی؟ ان کی بھی بدلی تھی، انہوں نے بھی شفا پائی تھی، لیکن وہ ایک اکیلا یسوع مسیح کے پاس لوٹا۔ یہ 9 لوگ ان اکثریت کو ظاہر کرتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے۔ خداوند ان کی زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے، خداوند ان کی زندگی میں بہت سارے معجزات کرتا ہے، خداوند ان کی زندگی میں بہت سارے ان کو برکات سے مالا مال کرتا ہے، ان کو اچھی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف
ہم صرف اور صرف اپنی کاوشوں کی وجہ سے آج آگے بڑھے ہیں، ہماری یہ کوششیں ہیں تو ہم آگے بڑھے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند برکتوں سے نوازتا ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند ہمیں ہر نعمت عطا کرتا ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ ہم ان 9 لوگوں میں سے نہیں بلکہ وہ ایک کوڑی کی طرح بنے جو خداوند کی شکر گزاری کرنے آیا، اور اس کی شکر گزاری کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی شکر گزاری سے اسے یہ فائدہ ہوا کہ یسوع مسیح نے اسے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، تیرے ایمان نے، ایمان مطلب نجات، اسے نجات مل گئی جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا، جب اس نے یسوع مسیح کی بات مانی تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، تو یسوع مسیح نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی آج ضرورت ہے سوچنے کی کہ کیا ہم ان 9 لوگوں میں سے ہیں یا اس ایک کی طرح ہم بنیں، کیونکہ ہمارا خدا مہربان خدا ہے، وہ تو ہمیں ہر چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے، شفا دیتا ہے، ہماری ہر پریشانی، دکھ، تکلیف دور کرتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم دکھ میں بھی ہیں تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، کسی بھی حالات میں ہیں تو ہم شکر گزاری کریں۔ ایوب نبی کی تو آپ نے کہانی سنی ہوگی، ایوب نبی کے لیے بھی کتنا کچھ تھا، اس کے پاس سب کچھ لے لیا گیا، سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی خداوند میں قائم اور دائم رہا، پھر بھی اس کی شکر گزاری کرتا رہا، پھر بھی اس نے کہا کہ خداوند تو نے لیا، تو نے دیا، تیرا نام مبارک ہو، پھر بھی وہ خداوند کی حمد اور تمجید کرتا رہا۔ زبور، ہمیں بہت سارے زبوروں میں بھی یہی کہانی ملتی ہے کہ داؤد ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل شادمانی سے، شکر گزاری سے بھرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خدا سے پیار کرتا تھا، اسی لیے ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ اسی طرح آج کے دنوں میں ہم کسی بھی دکھ یا پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمیں ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے اور خداوند میں قائم اور دائم رہنا ہے، تاکہ ہم بھی یا ایوب نبی کی طرح مانند بن سکیں، اور خداوند نے بعد میں جب اس نے اس کی شکر گزاری کی تو اس کو ہر ایک چیز واپس مل گئی، بلکہ اس کو دگنا چگنا اس کے بدلے میں اس کو ملا۔ اسی طرح ہمیں بھی ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ شکر گزاری اسی لیے اتنی ضروری ہے کیونکہ شکر گزاری ہماری بلیسنگ کو بڑھاتی ہے، شکر گزاری ہمارے لیے ہمارے دروازوں کو کھولتی ہے، شکر گزاری ہماری نعمتوں کو بڑھاتی ہے، ہماری زندگی میں جو برکات ہیں اس کو بڑھاتی ہے، تاکہ ہم اپنی برکات کو قائم رکھ سکیں۔ اسی لیے ہماری زندگی میں شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا آپ کی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے، اگر خدا نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی ذریعے سے شکر گزاری کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان سے شکر گزاری کر سکتے ہیں، خداوند کے حضور میں کچھ لا کے شکر گزاری کر سکتے ہیں، خداوند کے گھر میں کچھ دے کے شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کریں اور اپنی بلیسنگ کو اسی طرح قائم کریں۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں شکر گزاری کر کے اس ایک کوڑی کی مانند بننا ہے، تاکہ ہم سب تو میرے عزیزو آج ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہمیں ان کوڑیوں کی طرح ان میں شامل نہیں ہونا، ہمیں اس ایک کوڑی کی مانند بننا ہے، تاکہ ہم شکر گزاری کر کے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کر سکیں، اپنی نجات کو ریسیو کریں اور اپنی زندگیوں میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی تمجید کریں، اس کی ستائش کریں اور اس میں مگن رہیں۔ افسیوں 5:20 میں لکھا ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ ہمیں ضرورت ہے خداوند کی شکر گزاری کرنے کی۔ زبور 136 میں بھی شکر گزاری کا زبور ہے۔ داؤد اس زبور میں بھی شکر گزاری بیان کرتا ہے کہ خداوند نے
کس طرح اس کی زندگی میں کام کیا اور وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ زبور 136۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اہلو کی خدا کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ بے شک ہمارا خداوند مہربان خداوند ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔